پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیز طلباء، آج ہم دکن میں اردو شاعری کا ابتدائی دور بہمنی سلطنت کے حوالے سے کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اردو زبان و ادب کی ترویج و تشکیل اور اس کے بتدریج ارتقاء کی لسانی تاریخ ایک طویل عرصے کو محیط ہے۔ محمد بن قاسم، محمود غزنوی، علاء الدین خلجی، محمد بن تغلق، بہمنی سلطنت، قطب شاہی، عادل شاہی، آصف جاہی اور عہد مغلیہ تک اردو زبان و ادب کی تاریخ شمال سے جنوب بشمول گجرات اور دہلی تک کئی صدیوں پر بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اس زبان کے ابتدائی نقوش دکنی سے ماخوذ ہیں۔ علاء الدین خلجی نے 1297 میں ملک کافور کی مدد سے 1310 میں دکن اور گجرات پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ تو اس طرح دکن والوں کا شمال سے باضابطہ پہلا رابطہ ہوا، جو زبان اور تہذیب کا حسین امتزاج تصور کیا گیا۔ علاء الدین خلجی نے اپنے مفتوحہ علاقوں کو مستحکم بنانے اور سلطنت کا مضبوط نظام قائم کرنے کے لیے اسے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر علاقہ ایک ترک افسر کے زیر نگیں آ گیا۔ یہ امیران سدا کہلاتے تھے۔ یہ سبھی شمالی ہند سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی زبان مقامی بولیوں کے میل جول سے ایک رابطے کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ نظام محمد بن تغلق کے عہد تک قائم رہا۔ محمد بن تغلق نے اپنے عہد حکومت میں پائے تخت دہلی سے دولت آباد منتقل کرنے کا حکم جاری کیا۔ بعد ازاں پھر دیوگری سے دہلی واپس جانے کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ نتیجے کے طور پر سلطنت کمزور پڑ گئی اور امیران سدا نے محمد بن تغلق کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ خلیجیوں کا زوال عمل پذیر ہونے پر بہمنی سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور علاء الدین حسن بہمن شاہ نے دکن کے خود مختار حاکم ہونے کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 200 سال تک بہمنی سلطنت کے 18 حکمرانوں نے حکومت کی۔ بعد ازاں کچھ عرصے بعد بہمنی سلطنت بھی کمزور پڑنے لگی اور سلطنت کے کچھ صوبے داروں نے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں گولکنڈہ، بیجاپور، احمد نگر، برار اور بیدر کا ذکر شامل ہے۔ بہمنی سلطنت کے سبھی حکمراں اہل علم، ادب دوست اور علم و فن کے شائق تھے۔ شعر و ادب اور فنون لطیفہ سے انہیں گہری وابستگی تھی۔ اپنے عہد کے شعراء اور علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس دور کے جن اہم شعراء کے نام قابل ذکر ہیں، ان میں سید محمد حسینی، خواجہ بندہ نواز کے سودراز، بندہ نواز کے بیٹے محمد اکبر حسینی جو ایک معروف شاعر تھے، نظامی، مشتاق، شاہ میرا جی، شمس العشاق اور آزری کے نام سامنے آتے ہیں۔ بہمنی سلطنت سے لے کر قطب شاہی، عادل شاہی، آصف جاہی اور عہد مغلیہ کے آخری تاجدار تک سبھی سلاطین علم پرور، ادب دوست اور صاحب قلم تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے عہد کے شاعروں، فنکاروں اور ادیبوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، انہیں وظائف سے نوازتے تھے، خطابات دیتے تھے۔ مثلاً یوسف عادل شاہ، شاہ میرا جی شمس العشاق کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اسی کے عہد میں میرا جی نے رحلت فرمائی۔
بہمنی سلطنت کی زبان ہندوی تھی۔ دکنی کا وہ مخصوص دور جسے ہم بہمنی دور کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس دور کے شعراء کے یہاں 3 موضوعات بطور خاص نظر آتے ہیں۔ کسی مشہور واقعے کو دلچسپ انداز میں منظوم پیش کر دینا، قصے کا انجام تربیہ ہو، کسی مشہور مذہبی یا تاریخی واقعے کو داستانی دلچسپی کے ساتھ نظم کر دینا۔ تیسرا موضوع تصوف اور اخلاقی قدریں تصور کیا جاتا تھا۔ اس دور کے شعراء اور اہل کمال نے اپنی زبان کو ہندوی کہا ہے، لیکن جب شمال کے لسانی اثرات سے اس کا رنگ، روپ اور شکل قدر مختلف ہو گئی تو ہندوی کے بجائے دکنی کہی جانے لگی۔ شمس اللہ قادری اردو قدیم کی نئی شکل دکنی قرار دیتے ہیں۔ بھوگبل کا مصنف اور مشہور شاعر قریشی بیدری کے 1614 میں اس نے پہلی بار اس زبان کو دکنی کہہ کر پکارا۔ بعد ازاں اس کی 2 شاخیں سامنے آئیں، دکن میں دکنی اور گجرات میں گجری۔ گجراتی اور گجری دونوں الگ زبانیں ہیں۔ گجری زبان ہندوی اور دکنی کی ایک شکل ہے۔ تاریخ منظوم سلاطین بہمنیہ کا مصنف لکھتا ہے، دکن کا علاقہ جب مغلیہ سلطنت میں ضم ہو گیا اور سلطنت شمالی ہند کے زیر نگیں آ گئی تو اس کی جگہ شمالی ہند کی اردو نے لے لی۔ مختلف علاقوں اور عہد میں دکن کے معنی مختلف رہے۔ عالمگیر کے عہد میں گولکنڈہ اور بیجاپور بھی مغلوں کے زیر نگیں آ گئے۔ اورنگزیب نے 6 صوبوں مثلاً گولکنڈہ، بیجاپور، حیدرآباد، اورنگ آباد، برار اور خاندلیس کو ضم کر کے ان 6 صوبوں کو دکن کا نام دیا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ دکن اور دکنی کا صحیح تصور 19ویں صدی میں پیدا ہوا۔ مغلیہ سلطنت میں شامل ہونے کے بعد دکنی کا زوال ہو گیا اور یہ علاقہ زبان تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس کی جگہ شمالی ہند کی اردو نے لے لی۔ دکنی پر سب سے زیادہ اور گہرا اثر مراٹھی زبان کا رہا۔ بہمنی دور میں شاہی دفتر کی زبان ہندوی تھی۔ بہمنی سلطنت کے طاقت و تاراج ہونے کے بعد یہ سلطنت 5 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنتیں زیادہ مستحکم اور دیر پا ثابت ہوئیں۔ آئیے اب ہم یہاں سے قطب شاہی عہد پر گفتگو کرتے ہیں۔ قطب شاہی عہد سلطان محمد قلی قطب شاہ نے 1518 میں قطب شاہی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور گولکنڈہ کو اپنا پائے تخت قرار دیا، اور 1518 سے 1672 تک قطب شاہی سلطنت کے 7 بادشاہوں نے حکومت کی۔ 8واں حکمراں ابوالحسن تانا شاہ 1687 تھا۔ 200 سالہ قطب شاہی دور اور یہ دور حکومت، اس میں تقریباً 32 شعراء اور ادیب گزرے ہیں۔ 1687 کا جو پیریڈ تھا ابوالحسن تانا شاہ کا، اس کی 200 سالہ قطب شاہی دور، اور اس دور میں 32 شعراء و ادیب، ان کا بیشتر کلام مثنویوں کی شکل میں ملتا ہے۔ اس دور کے اہم شعراء میں غواصی، وجیح، ابن نشاطی، فائز، افضل، عاجز، کبیر، سالک، ابن نشاطی اور کیشو کے نام سامنے آتے ہیں۔ قطب شاہی عہد کے سبھی حکمراں نہ صرف یہ کہ خود شاعر، ادیب، فنکار اور موسیقار اور شائقین علم و فن ہوتے تھے، بلکہ
اپنے عہد کے شعراء، قلمکاروں، فنکاروں اور اہل علم و دانش کی بھی سرپرستی اور کفالت کرتے تھے، انہیں اعزاز و اکرام سے نوازتے تھے۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا باضابطہ صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا گیا۔ اس کا کلام اردو شاعری میں معتبر اور کئی اعتبار سے اہم تصور کیا جاتا ہے۔ قطب شاہی عہد میں شاعری کو بطور خاص فروغ حاصل ہوا۔ اس دور کے بادشاہوں کو علم و فن اور موسیقی سے فطری لگاؤ تھا۔ محرم کی تقریبات کو عوام و خاص کی وابستگی کا ذریعہ بنایا۔ عبداللہ قطب شاہ نے فارسی کے ساتھ اردو شعراء اور فنکاروں کی بھی سرپرستی کی۔ اس دور کے اہم شعراء میں غواصی، ابن نشاطی اور وجیح وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ قطب شاہی عہد کی تہذیبی اور ادبی زندگی کی جھلک خصوصاً شاعری کے حوالے سے احمد گجراتی، غواصی، ابن نشاطی اور وجیح کی مثنویوں میں نظر آتی ہے۔ ان شعراء نے اپنی شعری تخلیقات میں دکنی رسومات، شاہی تقریبات اور مخلوط تہذیبوں کی دکنی لفظیات اور ہندوی طرز فکر کے حوالے سے خوبصورت انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ پھول بند میں ابن نشاطی نے اس شہر کی خصوصیات اور فطری مناظر کا نقشہ کھینچا ہے۔ تاریخ قطب شاہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ عدلیہ کی طرف بطور خاص توجہ دی جاتی تھی۔ نظم و نسق میں بڑی باضابطگی تھی۔ گولکنڈہ ہیرو کے لیے مشہور تھا۔ غواصی نے سیف الملوک اور بدیع الجمال میں تمام جزئیات کے ساتھ مرقع کشی کی ہے۔ قطب شاہی ثقافت اور رسومات کی آخری جھلک مخزن عشق میں نظر آتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے گولکنڈہ فتح کرنے کے بعد شعری اقدار کمزور اور ادبی محفلیں سرد پڑنے لگیں، اور شعراء فنکاروں کی قدر و قیمت اور تعظیم میں فرق واضح ہوتا گیا۔ ابن نشاطی نے پھول بند میں، احمد گجراتی نے مثنوی یوسف زلیخا میں عہد گزشتہ کی تہذیبی اقدار اور زوال آمادہ تمدن کی تصویر بہت ہی خوبصورت انداز میں کھینچی ہے۔ قطب شاہی عہد میں دکنی زبان کے شعراء اور ادیبوں کو وہی اعزاز عطا کیا گیا جیسا کہ فارسی شعراء کو مغل دربار میں حاصل تھا۔ وجیح، احمد گجراتی اور غواصی قطب شاہی سلطنت کے ممتاز شعراء تھے۔ عبداللہ قطب شاہ خود بھی دکنی زبان کا بہترین شاعر تھا۔ قطب شاہی عہد کا آخری بادشاہ، جو تاریخ میں ابو الحسن تانا شاہ کے نام سے مشہور ہے، دکنی میں طبع آزمائی کرتا تھا۔ اس کی دکنی نظموں کے متعدد نمونے ملتے ہیں۔ دکنی شاعری کی مقبولیت اور اس کے بتدریج ارتقاء کی ایک وجہ شاہی سرپرستی اور حکمرانوں کی قدر افزائی بھی رہی۔ قطب شاہی عہد ہر لحاظ سے ترقی یافتہ اور آسودہ حال تھا۔ عادل شاہی سلطنت سے ان کے اچھے مراسم تھے۔ دکنی شعراء کا کلام نظم یا پھر مثنویوں کی شکل میں دستیاب ہے۔ ان شعراء کی تخلیقات نہ صرف یہ کہ زبان و ادب کے فروغ کا باعث رہیں، بلکہ ان کے ذریعے تہذیب و تمدن اور تاریخ و معیشت اور مقامی لفظیات بھی محفوظ رہیں۔ دکنی شعراء کے کلام کے نمونے اکثر مل جاتے ہیں۔ تو اول تو آخر تو قادراں ہے، تو اول تو آخر تو قادراں ہے، تو مالک تو باطن تو ظاہرہ ہے۔ ملا وجیح کی مثنوی۔ ایک اور شعر ہے کہ جوانی کے دریا کو آیا ادھیان،
محمد قلیب شاہ ہوا اب جوان، رتن خاص دریائے لولاک کا، جھلک لامکاں نور افلاک کا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں مختلف شعراء کی ان کے اشعار کے ذریعے دی جا سکتی ہیں۔ دکنی شعراء کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے طرز بیان، اسلوب، افکار و خیالات اور زبان کے معیار کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دکنی شعراء نے مثنوی کے علاوہ غزل اور صنف قصیدہ میں بھی طب آزمائی کی اور تصوف کے موضوع کو بطور خاص جگہ دی۔ ان کے کلام میں رزم بزم، حزن و نشاط، شان و شوکت اور لسانی طمطراق کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں جو اردو کی شعری تاریخ میں اضافہ کہا جا سکتے ہیں۔